السلام علیکم۔ آج کی کلاس کو ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے کل کی کلاس کو ختم کیا تھا۔ تو کل کی کلاس میں جو جملے رہ گئے تھے آج ہم وہی جملے شروع کریں گے۔ کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے مطالب۔ تو مطالب یعنی مواد یا موضوع۔ چیزهایی که انسان آن را میگوید، مینویسد یا میخواند، یعنی وہ چیزیں کہ جن چیزوں کو انسان بولتا ہے، لکھتا ہے یا پھر انہیں پڑھتا ہے، یعنی موضوعات یا پھر مواد۔ اب اس کا جملہ پڑھتے ہیں۔ در روزنامه ها مطالب گوناگون سیاسی، اعتقادی، بہداشتی، ورزشی و وجود دارد. من معمولا مطالب مهم و مفید آن را میخوانم و برای همکلاسی هایم بیان میکنم۔ اخباروں میں مختلف قسم کے مواد یعنی عنوان یا موضوع جیسے کہ سیاسی، اعتقادی، ورزشی، یہ سارے موضوعات اخبارات میں آتے ہیں۔ میں زیادہ تر فائدہ مند اور مہم مواد کو پڑھتا ہوں اور اپنے کلاس فیلوز کے لیے بیان بھی کرتا ہوں، یعنی انہیں سناتا بھی ہوں۔ اس کے بعد ہے مورد نیاز۔ مورد نیاز یعنی چیزهایی که انسان به آن نیاز و احتیاج دارد، یعنی ضرورت کی چیزیں، وہ چیزیں کہ جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ چرخ خیاطی، سوزن، کیچی، متر، پارچے، وسائل مورد نیاز خیاط برای دوختن لباس است۔ کپڑے سیلنے کی مشین، سوئی، کیچی، یہ ساری چیزیں کپڑے سیلنے والے کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں کہ جو کپڑے سیلتے وقت اسے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ناخوش آیند، یعنی آن چیز کے سبب ناراحتی انسان می شود و انسان آن را دوست ندارد۔ ناخوش آیند یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کو پسند نہیں آتی ہیں، جو چیزیں انسان کے دکھ کا سبب بنتی ہیں اور انسان ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا۔ حادثه تصادف دوستم در سال گذشته برای من خبری بسیار بد و ناخوشایند بود۔ گزشتہ سال میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کہ جو خبر میرے لیے بہت ہی بری خبر تھی اور ناپسندیدہ خبر تھی۔ اس کے بعد ہے یادآوری، یعنی به یاد آوردن، یعنی یاد کرنا۔ اشاره یا بیان سخنی که به کسی برای این که کارش را فراموش نکند، یعنی کسی کو کسی چیز کے بارے میں یاد دلانا، چاہے اشارے کے ذریعے سے یا پھر اپنی باتوں کے ذریعے سے اسے یاد دلانا۔ یاد آوردن یعنی کسی کو یاد دلانا۔ پدر بزرگ لیلا گاهی خوردن داروها را فراموش میکند، لیلا کے دادا کبھی کبھار دوائیاں کھانا بھول جاتے ہیں۔ لیلا معمولاً سر ساعت خوردن داروها را به او یادآوری میکند، لیلا ٹھیک ٹائم پہ اسے یاد دلا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے یک عمر۔ یک عمر یعنی پوری زندگی یا بہت ہی طویل عرصہ۔ در این درس یعنی زمان زیاد، یعنی بہت زیادہ زمانہ، یعنی بہت طویل عرصہ، مدت طولانی۔ جملہ پڑھتے ہیں۔ یک لحظه اشتباه در رانندگی ممکن است باعث یک عمر پشیمانی گردد۔ ڈرائیونگ کرتے وقت ایک سیکنڈ کی غلطی انسان کو پوری زندگی کے لیے پشیمان کر دیتی ہے۔ ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے مخالف۔ سب سے پہلا لفظ ہے اختلاف، یعنی اختلاف، اور اس کا مخالف ہے اتحاد یا ہمبستگی، یعنی متحد ہونا۔ زیان یعنی نقصان، اس کا مخالف ہے سود یا فائدے یعنی فائدہ۔ مشکل یا دشوار، اور اس کا مخالف ہے راحت یا آسان یعنی آسان۔ از یاد بردن بھلا دینا، به یاد آوردن ذہن میں لانا، یاد کرنا۔ اب ہم پڑھیں گے درس، اور یہ ہمارے درس کا حصہ نمبر 2 ہے۔ به یاد آوردن یا فراموش کردن یعنی یاد کرنا یا بھلا دینا۔ اس طرح کا ایک درس ہم پہلے پڑھ چکے تھے اور یہ اسی درس کا حصہ نمبر 2 ہے۔ قدرت حافظے و قدرت فراموشی دو ہدیے بزرگ خداوند است۔ یاد کرنا اور بھلا دینا یہ دو صلاحیتیں یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑے تحفے یا ہدیے ہیں کہ باید در موارد مناسب از آنها استفاده نمود،
کہ ان دو ہدیوں سے، ان دو تحفوں سے، یاد کرنے والی صلاحیت اور بھلا دینے والی صلاحیت سے ہمیں باید ایک مناسب موقع پر ان دونوں چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. چرا کہ لازم یہ دوام و استمرار زندگی و روابط انسان ہو بے این دو امر وابستے است. روزمرہ کی زندگی میں، استمرار زندگی میں، لوگوں کے ساتھ رہنے میں، زندگی گزارنے میں ان دو چیزوں کا بہت ہی اہم کردار ہے. لقمان حکیم در بخشی از سفارش هایش به فرزند خود چنین میگوید. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کے لیے کچھ اس طرح کے اقوال بیان کیے ہیں، کچھ اس طرح کے حکم دیے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کہ اے فرزند، دو چیز رو ہرگز فراموش مکن. دو چیزوں کو کبھی بھی نہ بھولنا، خدا رو، مرگ رو، خدا کو اور موت کو. دو چیزیں دیگر را زود فراموش کن. دو دوسری چیزیں بھی ہیں کہ ان چیزوں کو بہت جلدی بھول جاؤ. خوبی بے دیگران رو، بدی دیگری بے خود رو. یعنی دوسروں کے ساتھ اچھائی کو کہ جو ہم نے ان کے ساتھ اچھائی کی ہوئی ہے، اور دوسروں کی برائی کو کہ جو برائی انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہوئی ہے. اس کے بعد یہ اشعار کے لفظ ہیں، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. صورت نبست در دل ما کینه کسی آئینے ہر چی دید فراموش می کند. ہمارے دل میں کبھی بھی کسی کی برائیوں کی تصویر نہیں بننی چاہیے. یعنی کوئی اگر ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہمیں اس چیز کو یاد نہیں کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے یہاں پہ شیشے کی مثال دی گئی ہے کہ شیشہ جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو بھلا دیتا ہے. اب مزید درس کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت یوسف وقتی دید برادرانش از کار خویش پشیمان هستند. حضرت یوسف نے جب دیکھا کہ ان کے بھائی اپنے کیے پر پشیمان ہیں. اگرچہ ویرا درون چاه افکندند و سبب 40 سال دوری از پدر و سالهای زیاد زندگی در زندان عزیز مصر شدند، اما هرگز بر آنان خشم نگرفت و آنها را مجازات نکرد. اگرچہ اس کے بھائیوں نے، حضرت یوسف کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا اور 40 سال تک حضرت یوسف اپنے والد سے دور رہے اور اس کے علاوہ اور کافی عرصہ عزیز مصر کے زندان میں رہے، لیکن کبھی بھی وہ ان پر غصہ نہیں ہوئے اور انہیں سزا نہیں دی. حتی سالهای طولانی 40 سال با برادرانش زندگی کرد. یہاں تک کہ بہت طویل عرصہ اپنی زندگی کا یعنی 40 سال تک اپنے بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف رہے اس واقعے کے بعد بھی. و هیچگاه اسم چاه را بر زبان نیاورد تو آنها فکر نکنند که یوسف آن خاطرات تلخ را به حافظه خود سپرده و فراموش نکرده و به آنها طعنه میزند. کبھی بھی حضرت یوسف اس بات کو اپنی زبان پہ نہیں لاتے تھے تاکہ وہ یہ نہ سوچیں، یعنی ان کے بھائی یہ نہ سوچیں کہ حضرت یوسف نے تلخ یادوں کو ابھی تک اپنے حافظے میں رکھا ہوا ہے، ابھی تک ان چیزوں کو نہیں بھلایا ہوا ہے اور ابھی بھی آج تک ہمیں طعنے دے رہے ہیں. یعنی ان کے بھائی یہ نہ سوچیں. در تاریخ اسلام نیز موارد زیادی از ظلم و ستم کفار و دشمنان بیان شده که پیامبر اسلام آنها را بخشیده و سعی در یادآوری آن ستمها، رنجها و سختیها نداشته است. تاریخ اسلام میں اس طرح کے ظلم و ستم کے اور بھی بہت سارے موارد، بہت سارے موقع ذکر ہوئے ہیں، جیسے کہ کفار کے لیے، کفار اور دشمنان دین کے لیے ہے کہ رسول اکرم انہیں بخش دیتے تھے اور رسول اکرم صحیح کرتے تھے، ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ کبھی بھی ان رنجوں کو، سختیوں کو، پریشانیوں کو کبھی بھی یاد نہ کریں. مانند داستان سفر پیامبر به طائف یا جریان شهادت عمویشان حضرت حمزه سید الشهدا توسط شخصی به نام وحشی که غلام هنده
हमसरे अबू सुफियान बूत। इसी तरह से रसूल के चचा की शहादत हजरत हमजा की, जिसे किसी वहशी नाम के शख्स ने शहीद किया कि जो हिंदा का गुलाम था। ऊ पस अस कुश्तन हजरत हमजा व पिनहान गश्त, वो हजरत हमजा को शहीद करने के बाद रोने लगा और फिर छुप गया। पस अस फतह मक्के चून अस तरफे हजरत रसूल बख्शिश आमूमी आलाम शुद। फतह मक्का के बाद रसूल अकरम की तरफ से आम माफी का ऐलान हो गया। उनीस व पशिमानी व तोबे नजद रसूल खुदा आमद व तलब बख्शिश कर। शख्स भी तोबा और पशिमानी के साथ रसूल अकरम के पास आया, तलब बख्शिश की। हजरत नीस वीरो बख्शी, रसूल अकरम ने भी उसे बख्श दिया। अम्मा बेऊ फरमूत, लेकिन उससे फरमाया, कारी कुन तो अस इन बेबौत चश्मम बेतू न यफ्ताद, तुरा न बीनम। रसूल ने उस शख्स को बख्श दिया, उसे माफ कर दिया और उससे फरमाया कि कुछ ऐसा करो कि मैं तुम्हें दोबारा न देख सकूं। चुन वक्ति तुरा मी बीनम खातरे ये तल्ख अज दस्तने अमूयम रो बेयाद मी आवारम व मुसीबत मन ताजे मी गर्दत, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तल्ख यादें मेरे जहन में आ जाती हैं, मेरे चचा की शहादत मेरे जहन में आ जाती है और मेरी मुसीबत और परेशानी ताज़ा हो जाती है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने अल्फाज़ मुखालिफ पढ़े और हमने जुमले पढ़े। क्लास के हवाले से कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर आज आप लोगों को मज़ीद सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।